ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں موطا امام مالک کی حدیث کے ساتھ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری مغرب کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے۔ موطا امام مالک کے اندر حدیث سماعت کر لیں، ان حمید بن عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان ان کان یصلیان المغرب حین ینظران الی اللیل الاسود قبل ان یفطرا ثم یفطران بعد الصلاۃ وذلک فی رمضان۔ یہ موطا امام مالک کے اندر صفحہ نمبر 208 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے کچھ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دو جلیل القدر صحابہ کرام افطاری رمضان مبارک کے اندر بعد نماز مغرب کیا کرتے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ مغرب کی نماز کے بعد ہی افطاری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس حدیث کی صحت کو دیکھ لیں۔ اس حدیث کے اندر جو مرکزی راوی ہے وہ ہے حمید بن عبد الرحمن۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ دونوں صحابہ کرام مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد افطاری کیا کرتے تھے۔ پہلی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور حمید بن عبد الرحمن جو اس میں مرکزی راوی ہے، جو خود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے حضرت عمر اور حضرت عثمان کو، ان کی پیدائش ہو رہی ہے طبقات ابن سعد الاصابہ کے مطابق، اور مزید جتنے بھی جرح و تعدیل کی کتب ہیں ان کے اندر سب نے لکھا ہے کہ حمید بن عبد الرحمن کی پیدائش 22 ہجری کو ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک سال کا بچہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد نماز مغرب افطاری کی تھی۔ اور دوسری بات، افطاری کرنے کا مقصد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس حدیث کو صحیح ثابت کیا جائے، صحیح مان لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے پہلے وہ کھجور کے ساتھ اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، جو پیٹ بھر کر سحر ہو کے کھانا کھانا ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی صحابہ کرام کس طرح مخالفت کر سکتے ہیں، جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھونٹ بھی اگر پینا ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام افطاری کے وقت ہی پیتے تھے، یعنی کہ غروب آفتاب کے وقت۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، ہمیشہ خیر پر رہے گی، جب تک افطاری کے اندر تعجیل کرتے رہیں گے، یعنی کہ جلدی کرتے رہیں گے۔ جلدی کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہی غروب آفتاب ہوگا اسی وقت ہی وہ افطار کر لیا کریں گے، یا جس طرح ہی اذان ہوگی اسی وقت وہ روزہ افطار کر لیا کریں گے۔ یہ سندن حدیث ٹھیک نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ تمام محدثین کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے، اور منقطع جو ہے ضعیف کی قسم ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اور آخری بات، جو لوگ افطاری مغرب کے بعد کرتے ہیں وہ لوگ حضرت عمر پر تو ایمان ہی نہیں رکھتے، حضرت عثمان پر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ جب حضرت عمر اور عثمان پر ان کا ایمان نہیں ہے تو وہ کس طرح دھڑلے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں افطاری جو ہے نا مغرب کے بعد کیا کرتے تھے؟ تو ذرا خود عقل کے ساتھ سوچیں کہ جن کے بارے میں آپ کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے ان کی باتیں لے کر آپ خام خواہ ان کے اوپر عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق صحیح وقت جو ہے تمام برائن اور دلائل کے ساتھ وہ وقت غروب آفتاب کا ہے، اسی وقت ہی افطاری کرنی چاہیے۔ کھجور کے ساتھ کریں، پانی کے ساتھ کریں، جو چیز میسر ہے اس کے ساتھ سنت طریقہ ہے کہ افطاری جلدی کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔